حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک گویّا تھا جو بڑا خوش آواز اور اپنے فن کا استاد تھا۔ چنگ و رباب بجا کر گاتا تو سننے والے مسحور ہو جاتے، لوگ اس کے پیچھے دوڑتے، اس کی آواز مردوں میں جان پیدا کر دیتی تھی۔ جب تک اس کا شباب باقی رہا، اس کے گیت اور چنگ و رباب بھی مشہور و مقبول رہے، لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے گلے میں سوز باقی نہ رہا، منہ سے دانت نکلے تو خوش آوازی بھی باقی نہ رہی۔ الغرض بڑھاپے میں اس کے کمال کو زوال آ گیا، اب کوئی بھی اس کا شائق نہ رہا، نہ کوئی اس کے پاس آتا، نہ گانا سنتا اور نہ اسے کوئی کچھ دیتا۔ کچھ دنوں کے بعد بوڑھا گویّا مفلس و کلاش ہو گیا، کھانے پینے کے لیے بھی اس کے پاس نہ رہا اور وہ بھوک سے مرنے لگا۔ ایک روز وہ اللہ کے حضور سچے دل سے حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، الہی میں عمر بھر تجھ سے دور رہا، ساری عمر گناہوں میں گزار دی، بال سفید ہو گئے، چہرہ سیاہ ہو گیا، 70 برس کی عمر ہو گئی، اس قدر گناہوں کے بعد آج میں سچے دل سے تیرے سامنے حاضر ہو کر اقرار کرتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن تو ہمیشہ میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا رہا، میں تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے برابر رزق دیتا رہا، میں اپنی جان بھی تم پر قربان کر دوں تو تیرے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ یہ کہہ کر اپنی چونک اٹھا کر مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع میں چلا گیا، وہاں جا کر خوب رویا اور روتے روتے وہیں قبرستان میں سو گیا۔ ادھر یہ قبرستان میں سویا، ادھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام میں مصروف تھے کہ آپ پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ آپ نے ہر چند کوشش کی کہ نیند نہ آئے اور میں اپنا کام پورا کر سکوں، مگر نیند ٹلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے کرتے سو ہی گئے۔ خواب میں آپ سے کسی نے کہا کہ اٹھو، قبرستان بقیع میں جلدی پہنچو، وہاں ایک اللہ کا مقبول سو رہا ہے، 700 دینار اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے دے کر آؤ اور اس کی دلجوئی بھی کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے جاگے تو فوراً 700 دینار لے کر قبرستان پہنچے اور لگے تلاش کرنے کہ وہ مقبول حق کہاں ہے اور کون ہے۔ ڈھونڈنے پر آپ کو وہی پیر چنگی نظر آیا جو چنگ کا تکیہ بنا کر سو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر سوچا کہ یہ گویّا اور مقبول تھا، لیکن اس کے سوا یہاں اور کوئی دوسرا ہے بھی نہیں، خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ یہ سوچ کر آپ وہیں اس کے پاس باد ہو کر بیٹھ گئے اور اسے جگانا بھی خلاف ادب جانا۔ اتفاقاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جس کی آواز سے پیر چنگی جاگ اٹھا۔ جاگ کر اس نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا تو کانپ اٹھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال و غضب مجھ جیسے خطا کار کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں اور اللہ کا تمہاری طرف پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ 700 دینار تمہارے لیے بھیج کر پیغام بھیجا ہے کہ یہ دینار لو، خرچ کرو، جب یہ ختم ہو جائیں گے تو ہم عمر کے ہاتھ اور بھیج دیں گے، تو ہم پر توکل رکھ اور چنگ بجا اور گا، اور کوئی نہیں سنتا تو ہم سنیں گے۔ پیر چنگی نے جب یہ پیغام رحمت سنا تو اسی وقت سجدے میں گر کر رونے لگا اور کہنے لگا، الہی کہاں میرے خطا کار اور کہاں تیری رحمت بے نار۔
مجھ سے عمر بھر تیری تابیداری نہ ہو سکی، مگر قربان تیری بندہ پروری کے تو نے میری اس قدر دلجوئی فرمائی۔ میں نے کبھی بھول کر بھی تیرا نام نہیں کیا، مگر تو نے اپنی رحمت ہی سے کام لیا۔ میرے ایسے افعال اور تیرا یہ کمال، الہی میں اس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں۔ میرے گناہوں کے باوجود تیرا یہ انعام، اے میرے غفور الرحیم اللہ، اب مجھے اس دنیا میں رہنے کی ہوس نہیں، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں ایسے غفور رحیم اور مہربان آقا سے اب جدا رہنا نہیں چاہتا۔ اس نے یہ دعا کی، خدا نے سن لی، اور وہ وہیں اپنے اللہ سے جا ملا۔ بظاہر مر گیا لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔